اندر بھی پڑھی یہ بھی پڑھی اندر دیکھیں. عظمیٰ کے والدین نے اپنی بیٹی کے خالی کمرے میں اس کی یادیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. عظمیٰ 6 مہینوں سے جامعہ حفظہ میں مقیم ہے. والدہ کا کہنا ہے کہ جامعہ حفظہ کی منتظم ام حسان نے عظمیٰ کو زبردستی وہاں رکھا ہوا ہے. قانونی چارہ جوئی کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ انہیں انصاف نہیں ملا. ہم نے کہا گھر چلے گی، کہتی ہیں ہم نہیں چلوں گی، بلکہ اتنا تک اس نے کہا امی گھر کیا رات کو کیا پکایا تھا. ہمارے سامنے اس نے ایسی بات کی، اندر گئی ہے کمشنر نے، ہمیں نہیں پتا اس نے کیا کہا ہے، کیا بات کی ہے. کہتے ہیں آپ ماں باپ مدرسے چلے جائیں، اپنی بیٹی کو وہاں سے لے جائیں. ہم نے کہا انہوں نے پھر غصہ، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا. کہتے ہیں جو میں نے کرنا تھا میں نے کر لیا. ام حسان نے مجھے بہت سنائی ہے. کہتے ہیں آپ کیا کیا، کمشنر نے تو میرے حق میں فیصلہ دیا، آپ نے کیا کیا ہے، آپ گئے تھے عدالت، اب کیا کیا، بیٹی تو مجھے مل گئی ہے، اب جائیں آپ کا کوئی مجھے نہیں ملنے، میں وہاں گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھی رہی ہوں. ام حسان کے نگرانی میں جب عظمیٰ سے ملاقات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ اپنی زندگی شریعت کے لیے قربان کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہیں. پریشانی تو ظاہری سی بات ہے، گھر والوں سے دور ہوتا ہے تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے. جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، جہاں ماں باپ ایک طرف ہوں اور اللہ کا حکم ایک طرف، تو ظاہر پریشانی تو ہوتی ہے اس حوالے سے. عظمیٰ کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ انہیں برین واش کیا گیا ہے. تاہم ام حسان اپنے مدرسے کے حوالے سے برین واشنگ کے تاثر کی نفی کرتی ہیں. کس چیز کا نام ہے برین واشنگ؟ کیا برین نکال کے ہم واش کر دیتے ہیں اسے واشنگ مشین میں ڈال کے؟ مان رہی ہیں کہ کچھ آپ تربیت دیتی ہیں ایک قسم کی، اور وہ کیسی تربیت؟ اب آپ پھر نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جا رہی ہیں. پہلے آگ لگی ہوئی ہے، آپ اس کو اور بھڑکانا چاہ رہی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مذہبی شدت پسندی میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ریاست مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی آئی ہے. چاہے وہ فوجی حکومتیں رہی ہوں یا وہ سویلین حکومتیں رہی ہوں، وہ جب مذہب کو استعمال کرتی ہیں اپنے مقاصد کو اور اپنی طاقت میں اور اختیار میں اضافے کے لیے اور مقاصد کو فروغ دینے کے لیے، تو نتیجتاً ایک منقسم سماج، ایک تقسیم شدہ سوچ اور فکر پیدا ہوتی ہے. لوگوں کا مذہب ہوتا ہے، ان کا ایک فرقہ بھی ہوتا ہے. جب فرقہ ہوتا ہے تو فرقے میں مختلف مکاتیب فکر ہوتے ہیں، تو ان کا کسی نہ کسی مکتب فکر سے بھی تعلق ہوتا ہے. تو وہ بات اتنی محدود ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایسی تنگ نظری فروغ پاتی ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے. تاہم سانحہ پشاور کے بعد ریاست نے اب طالبان نواز عناصر کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. ایسا ملک جو دہشت گردی کے خوف میں گرا ہوا ہو، جہاں اسلحہ بردار لوگوں کے لیے بدلے چکانا آسان ہو، جہاں نظریات کی جنگ جاری ہو اور جہاں خاموش اکثریت اپنی رائے کا اظہار کرنے سے ہچکچائے. کیا وہاں عظمیٰ اور عظمیٰ کے والدین کے بیچ مسئلہ انفرادی خاندانی مسئلہ ہے یا پھر پورے معاشرے پر سوال اٹھتا ہے؟ نوشین عباس، BBC نیوز، اسلام آباد.